آج میں پھر اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے جو کرونا کی وجہ سے پاکستان میں حالات بدل رہے ہیں اور جو جس طرف جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر روز نہیں تو ہر دوسرے یا تیسرے روز آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو سب کو پتہ چلے کہ گورنمنٹ کیا کوشش کر رہی ہے، عوام سے ہم نے کیا امید لگائی ہوئی ہے، کیوں کئی قدم جو اٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، دنیا کے اندر کرونا کی کیا حالات ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب اس طرح کا سچویشن جو کرونا کی وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ سچویشن اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی، تو اس کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی کبھی بھی کسی حکومت نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ اور اللہ کا خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہم اس وقت کیلکولیٹ کر کے بیٹھے تھے، اور کیلکولیشن کون کرتا ہے؟ ہمارا جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جدھر سارے پاکستان کے ٹاپ ادارے جو بھی یہ کرونا کے ساتھ اور جو صحت کے شعبے کے ساتھ انوالوڈ ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے، وہ ہر روز بیٹھ کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پورا ڈیٹا سارے پاکستان سے لے کے وہ اینالائز کرتے ہیں کہ کتنی بیماریاں ہوئیں، ہسپتال میں کتنا پریشر ہے، اور کرونا کی پروجیکشن کیا تھی اور آج کیا ہے۔ تو یہ ہر روز یہ مسلسل یہ انالیسز ہو رہا ہوتا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ جو کیلکولیشن پہلے تھی 50,000 ہونے تھے، آج جو ہم سارے اسیس کر رہے ہیں جو جتنے بھی کرونا کے کیسز آ رہے ہیں، تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ 12 اور 15,000 کے بیچ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان 12 سے 15,000 میں جن کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہے، جن کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی کہ ان کو انٹینسو کیئر ہاسپٹل کی جو وہ فیسلٹیز چاہیے ہوں گی جو انٹینسو کیئر میں ہیں، مثلا وینٹیلیٹر اور آکسیجن، تو اب تک ہمارے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، انشاءاللہ اس ریٹ کے اوپر ابھی اس مہینے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں۔ لیکن جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے، آپ جس طرح ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، کئی سلو ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں پھر بھی بڑھ رہے ہیں کیسز، تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا، جو پریشر 25 اپریل میں پڑنا تھا وہ اب چلا گیا آگے 15 اور 20 مئی تک، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری این ڈی اے میں دنیا سے ابھی بھی ہر روز کانٹیکٹ پہ ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں۔ لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ اگر ہم زیادہ احتیاط کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے، یعنی جس طرح ہم 25 اپریل کو سمجھ رہے تھے یہ چلا گیا اب 10 سے 20 مئی تک، اور اگر ہم جو میں ابھی بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگر ہم نے احتیاط کر لی تو یہ اور بھی آگے جا سکتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1,000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں،
تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں. تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب, تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان میں. ہاں 13 مارچ کو, تو ہمارا 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا, اور جب ہمارے 26 کیسز ہوئے تو 13 مارچ کو ہم نے اپنا لاک ڈاؤن شروع کیا تھا. اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مختلف کئی صوبوں نے, سندھ نے زیادہ کیا لاک ڈاؤن, باقی صوبوں نے کم کیا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نے قدم اٹھائے, ہم نے جب زائرین بھی آئے تو ان کو کوارنٹین کیا, ان سے پھیلا نہیں. تو اور اس سے پہلے ہم نے کوئی 8 لاکھ یعنی 13 مارچ تک 8 لاکھ لوگوں کو ہم ایئرپورٹ پہ اسکرین کر چکے تھے. تو اللہ کا شکر ہے. اور پھر چائنا سے بڑا پریشر تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ووہان میں, جو شہر میں جدھر کرونا شروع ہوا, ان کو واپس بلایا جائے. ہم نے پریشر لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی کیس ہمیں چائنا سے پاکستان نہیں آیا. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں, ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے آہستہ آہستہ فیصلہ کیا کہ ہم اب جو لاک ڈاؤن کی کنڈیشنز کم کرنے لگے ہیں, جس میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا, ہم نے فیصلہ کیا کہ کنسٹرکشن کا سیکٹر ہم کھولنے لگے. تو وہ کیوں کھولنے لگے یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, لیکن میں یہ بات پھر سے دہراؤں گا کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں قدم اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے جیسے ملک پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, ساؤتھ افریقہ جیسے جگہ جدھر کچی بستیاں ہیں, جدھر غریبوں کی بستیاں ہیں, جدھر کچی آبادیاں ہیں, جدھر شینٹی ٹاؤنز جن کو کہتے ہیں, فلپینز ہے, یہ سارے ملکوں کے اندر جو کنڈیشنز ہیں, جو حالات ہیں, وہ مغرب سے مختلف ہیں. مثلا یورپ اور اگر امریکہ کا آپ دیکھیں تو ان سے ہمارے مختلف حالات ہیں. ہمارے کچی آبادیوں کے اندر, ہمارے غریبوں کے محلوں کے اندر لوگ جڑ کے رہتے ہیں. ایک ایک کمرے میں 6 سے 5 سے 8 لوگ بھی رہتے ہیں. اور وہاں کئی بدقسمتی سے پاکستان میں کچی آبادیوں میں یہ حالات ہیں کہ صاف پانی نہیں ملتا اتنا. تو ہم جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے, تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو ہماری نظر میں ہونا چاہیے کہ یہ جو غریبوں کی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں, ان کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر, میں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے, میں ساری زندگی یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ہم جو قانون بناتے ہیں, پالیسیز جو ہم بناتے ہیں, ہم صرف ایک چھوٹی سی ایلیٹ کلاس کا سوچتے ہیں. ہم اگر تعلیم کا بھی نظام پاکستان میں ہم نے, اور میں اس پریولیج کلاس سے ہوں جس کو بہترین تعلیم ملی, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عام لوگوں کے لیے جو تعلیم ہے کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کا جن کو چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم انگلش میڈیم ملتی تھی. اسی طرح ہم نے آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کو تباہ ہوتے دیکھا. غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور امیروں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز, اور جو سپر رچ تھے ان کے لیے لنڈن کے اندر علاج کروانا. یہ ایک طبقاتی نظام پاکستان میں ڈیولپ ہوا. طاقتور اگر عدالت میں جاتا ہے, اس کے پاس بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں, وہ جو مرضی ڈاکے مارے وہ بچ جاتا ہے. جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے, جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں, ہمیں یہ اور سوچا نہیں. 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں, وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. تو جس طرح فیصلے کیے گئے, میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جو ہم نے فیصلے کیے, اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, اس کے کیا حالات ہیں. اور مجھے خطرہ ہے اس کا, کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں, انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے, وہاں کا جو مزدور ہے
وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے، ہوگا 2-3% نا رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے۔ اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں، ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی۔ تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے۔ ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں، تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر سٹیٹس ہیں، یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں، ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام، اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں۔ تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا، اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ فارمل اکانومی ہے انفارمل اکانومی ہے، ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ، ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں۔ اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا، جی دیکھیں یہ کیا ہوا، آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی۔ یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے، اور انہوں نے 2,000 ارب ڈالر کا اسٹیمولس پیکج دیا ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا اسٹیمولس پیکج ہے 8 ارب ڈالر۔ اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے، یا جو جرمنی کے پاس ہے، یا جاپان کے پاس ہے، اٹلی کے پاس ہے۔ لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ لوگ بھوک سے بچیں۔ اس کے علاوہ میں میری ٹیم بیٹھی ہے، ان سے میں ابھی بار بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو باری باری یہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ میں نے 2-3 سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو لوگ توڑ رہے ہیں ان کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ میں اپنی پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے کہ لاک ڈاؤن مینٹین رکھیں، لیکن دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ڈنڈے سے مینٹین نہیں ہوگا۔ یہ لاک ڈاؤن تب کامیاب ہوگا جب ہمارے شہری خود سمجھیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے بھلے کے لیے ہے، یہ ساری قوم کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر کرونا پھیلتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے ڈائریکٹ اثرات بیماری سے اور انڈائریکٹ لاک ڈاؤن سے ساری قوم کو اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو۔ اس لیے ان کو سمجھائیں۔ میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے کالمنسٹ ہیں، جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں، جو ہمارے علماء ہیں،
میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں، ملک نارم پہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے، کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا، ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں، فلپینز میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں، ان کو سمجھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے۔ اس کے بعد رمضان آ رہی ہے، اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا۔ ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے، اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی، اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں، کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں، کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں، اس کے اوپر سب عمل کریں۔ کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا، ویران ہو جائے گی مسجد۔ اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی، یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے، اور مالکان کو جو مالک ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے، ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اس کو پلیز فالو کریں۔ کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی، تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں۔ آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا۔ اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی۔ ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر، یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے۔ دوسری چیز ہے اسمگلنگ۔ اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو اسمگل کریں گے۔ اس کے لیے اسمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی، اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی اسمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی، کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا۔ اگر ہم لوگوں کو 12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا، تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ملک کے لیے، یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے، میں آج اسمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں، ہولڈرز یا یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری۔ ہم نے یہ 2 آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اسمگلر سے بھی اور یہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، کہ جو لیٹسٹ چیزیں۔
جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر اب تقریباً تمام ملکوں کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بیماری سے تو بچنا ہے، لیکن اس بیماری سے بچنا اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی نہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ امیر ملک جو ہیں ان کے اندر، ان کے عوام کے اندر، ان کی ریاست کے اندر اس سے زیادہ سخت موجود ہوتی ہے کہ وہ روزگار میں اگر کمی ہو تو پھر بھی برداشت کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے پاس وہ سخت بھی اس سے بہت کم ہے، لیکن ہم نے ساتھ بیماری سے بچانا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے، 8 دن پہلے آپ کو ہم نے بریفنگ کی تھی کہ ہم جو ہے اب چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پر اقدامات کے لیے تو آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بندشیں لگا دیں اور بڑی سخت بندشیں لگا دیں۔ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ جو ہو رہا تھا اس کے اندر بھی کمی آئی۔ وہ بھی وزیر اعظم نے آپ سے ذکر کیا کہ 25 اپریل کو جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ 50,000 کیس ہوں گے، وہاں سے 12 سے 15,000 کے درمیان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہلاکتیں بھی جو ہوئی ہیں، بات بھی ہوئی ہیں، وہ اس سے بہت کم ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی روزگار کے اوپر بھی بہت بھاری اثر پڑا ہے، اور اس کی مختلف اشکال کے اندر ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم نے ان مشکلات کو آسان تو کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ نہ بڑھے، اور ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا صحت کا نظام جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ آئے کہ وہ برداشت نہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو پالیسی ہم بنانا چاہتے ہیں، میں سادہ الفاظ میں آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ سب بندشیں کیوں لگائی جاتی ہیں، کیوں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو گھر سے بھی نہ نکلنے دیں۔ اگر میں بالکل ہی اس کی ایک منطقی انجام تک لے جاؤں، اگر سارے ملک کے لوگ ایک کمرے کے اندر بند ہو جائیں، الگ الگ ایک کمرے میں ایک شخص ہو، 2 ہفتے کے لیے وہ بیٹھے رہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن شاید ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے اس کے بعد مر چکے ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ ایک عام آدمی تو اپنے گھر سے باہر نکل سکے اور وہ اپنے روزگار کا انتظام کر سکے، خاص طور پہ جو غریب ہے، جو متوسط طبقہ ہے۔ اتنی اس وقت لوگوں کو تو احساس ہے، لیکن کچھ لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ان کو احساس نہیں ہے۔ یہ بات اب غریب سے آگے چلی گئی ہے، متوسط طبقہ، سفید پوش جو ہے وہ بہت بوجھ محسوس کر رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر یہ جو آمدنی اس کی ختم ہوئی ہے، روزگار ختم ہوئی ہے، اس سے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ہم جو ہے موقع دیں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ، خاص طور پہ ان ایریاز کے اندر جو ایکسپرٹس بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اتنا خطرہ نہیں ہے، ہم نے ریلیکسیشن کر دی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ایسا ایک نظام لے آئیں کہ جہاں ہم اس شخص تک پہنچ سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ کس کو یہ بیماری لگ چکی ہے، تو اس کے لیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے بتاتے ہوئے، یہ بھی میں نے آپ کو آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بتایا تھا کہ جب ہم نے شروع کیا تو 15 مارچ کو پاکستان میں 473 ٹیسٹ ہوئے تھے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے آخر میں 25,000 تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت تقریباً 2,500 ٹیسٹ ہو رہے تھے، یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ پچھلے 3 دن کے اندر ہم پہلے 5,800 پہ پہنچے، پھر 6,200 پہ پہنچے، اور کل 6,400 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ یعنی اس عرصے کے اندر، صرف ایک ماہ کے عرصے کے اندر ہم نے تقریباً 15 گنا، 14 سے 15 گنا اضافہ کر لیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے۔ اس میں لیبارٹریز جو ہیں جہاں پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر تقریباً 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ PCR مشینز جو ہوتی ہیں ان کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ جو ایکوپمنٹ، جو سپلائیز یوز ہوتی ہیں اس کے لیے، ٹیسٹنگ کٹس جو ہوتی ہیں، اس میں تو بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس لاکھوں کٹس اویلیبل ہو گئی ہیں، جو مین پاور ہے اس کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ تو ایک تو ہماری یہ صلاحیت جو ہے کہ جس کو بیماری لگی ہے اس کو ہم اس کی تشخیص کر سکیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسرا، وہ جس کو بیماری لگی ہے، وہ جس کے ساتھ، وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی کس سے ملاقات ہوئی، وہ کچھ انتظامی طور پر، کچھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک نظام بنا رہے ہیں کہ ہم ان تک بھی پہنچ سکے تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکے۔ اگر ان میں سے کسی کو بیماری اس بیمار شخص سے لگ چکی ہے تو ہم اس تک بھی پہنچ سکیں۔ اور آخری اس کا حصہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو کس طریقے سے
ان کو زیادہ تر ہم یہ سرکاری نظام کے اندر ویسے بھی صلاحیت نہیں ہے، اور مغرب کا اس وقت تجربہ بھی یہ رہا ہے کہ یہ جو کوارنٹیننگ سینٹرز بنائے گئے ہیں، اگر زیادہ ہم اس کے اوپر انحصار کریں گے تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے بیماری پھیلی ہے. تو یہ گھروں کے اندر اپنے ہی ہمارے سماجی جو نیٹ ورکس ہیں اسی کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے کرنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہم نے پائلٹ ٹیسٹ کیا تھا، تمام صوبے اس کے اندر شامل تھے، مختلف ڈسٹرکٹس ان کے شامل تھے. ٹیسٹ ریزلٹس آ گئے، آج ان کی نیشنل کمانڈ سینٹر کے اندر پریزنٹیشن ہوئی ٹیسٹ ریزلٹس کی. ہم نے تمام عمومی طور پہ چیف سیکرٹریز تو ہوتے ہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن آج ہم نے خصوصی طور پہ جو صحت کے منسٹرز ہیں، ہیلتھ منسٹرز ہیں تمام صوبوں کو، ان کو بھی بلایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بھی رائے کی. تو اتفاق رائے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اسی نظام کو اب آگے لے کے چلنا ہے، اس کی صلاحیت کو اور بڑھانا ہے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے بھی نکل سکیں خصوصی احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اب ہم وہاں پر آج واپس نہیں جا سکتے جیسے آج سے 2 ماہ پہلے ہم زندگی گزارتے تھے یا جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے تھے. احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی، لیکن ان کو اپناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مرحلہ وار ہم ان کو روزگار کے موقع دے سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ صحت کا نظام جو ہے اسی کے ساتھ جو صحت کی فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. جو ہاسپٹل بیڈز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے، جو وینٹیلیٹرز ہیں اس کے اندر بھی اضافہ کیا گیا ہے. لیکن اتنا اضافہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے جتنی ہماری خواہش تھی. اور وہ آج کل تو سب آپ دیکھتے ہوں گے، اس وقت BBC اور CNN اور عالمی میڈیا بھی دیکھتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ دنیا کے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی ہے، چاہے وہ آپ برطانیہ دیکھ لیں، آپ اٹلی دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، ہر جگہ سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ یہ جو میڈیکل کا اکوپمنٹ ہے جتنا چاہیے وہ تمام، کیونکہ دنیا مانگ رہی ہے، تو وہاں تک تو ہم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. جستجو جاری ہے جتنا ہم چاہتے تھے، لیکن پہلے سے صلاحیت بڑھانے کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں. آخری چیز جس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ دہرانا چاہتا ہوں، پہلے بھی ذکر کیا ہے لیکن وہ کیونکہ بازگشت ختم نہیں ہوتی، کہ دیکھیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ تمام فیصلے پاکستان میں آج تک کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں آئی ہے جس میں اتنے مربوط طریقے سے فیصلے کیے جائیں. نیشنل کمیٹی NCC جو ہے جس کو وزیر اعظم خود چیئر کرتے ہیں، اس کے اندر تمام وہ صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں، ان کے اندر آزاد جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں. میں بار بار دہراتا ہوں 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. 1 ماہ کے اندر 9 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ٹیم کی، یہ صرف نہیں کاغذ پہ بنا دیا، 9 دفعہ وزیر اعظم نے چیئر کی ہے میٹنگ، اور وہیں پر اتفاق رائے سے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ان فیصلوں کے لیے جو پروپوزلز ہیں، سجیشن جو آنی ہیں، وہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے جو روزانہ ملاقات کرتا ہے، تمام صوبے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اب پچھلی دفعہ کا 14 اپریل کا وہ میرے لیے تھوڑا سا باعث تکلیف بھی تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اور بہت سارے پاکستانی جو پاکستانیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی شاید تشویش ہوگی، کہ ہم نے ایک دن 13 تاریخ کو میٹنگ ہوئی NCC کی. وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ مزید معلومات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم دوبارہ کل میٹنگ کر لیں گے. فیصلہ ہوا اگلے دن صبح کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی بیٹھیں گے. ہماری ان کے ساتھ پوری تفصیلی بات ہوئی. دوبارہ کو 14 تاریخ کی دوپہر کو دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے، اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کمرے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو اس میٹنگ کے اندر تھے. میں نے بتایا جی صبح کو ہمارا کیا اتفاق رائے ہوا ہے. ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جمہوریہ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب، یہی ہمارا اتفاق رائے ہوا. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا. اس سے ملک کو اب فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ اس سے کسی کی سیاست کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس صورتحال کے اندر قوم آپ کو اور ہم سب کو متحد دیکھنا چاہتی ہے. لیکن میں کم سے کم آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اور میں اس پہ میں تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے، وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی ہے. شام کو ٹی وی کے اوپر سیاست ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہوتی ہے، لیکن قوم کو میں کم سے کم یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ فیصلے جو ہیں وہ سیاست سے نہیں ہو رہے، فیصلے جو ہیں وہ عوام کی فلاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہے ہیں.
آخری چیز میں ایک میں حماد سے بتاؤں گا کہ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، جو ایک اکنامک ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا تھا. لیکن آخری چیز جو ایک اور چیز ذرا سا بڑی پاکستان کی قوم کو میں سمجھتا ہوں، میں دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے خوددار قوم ہے. ہم اپنے اوپر، اپنے صلاحیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو شروع کے اندر یہ بہت زیادہ ہم نے آوازیں سنی تھی نا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مغرب کی اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں. مغرب کچھ کہہ رہا تھا، وہی باز گشت یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ کی عوام کی فلاح کے لیے، اس بنیاد پہ نہیں کرنے کہ جرمنی کے اندر کیا چیز زیادہ منطقی ہے یا اٹلی کے اندر کیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان ممالک میں، آج مغرب کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جو 1 مہینے پہلے ہم کر رہے تھے. تو قوم کو اعتماد رکھنا چاہیے، آپ کی فلاح کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی بہتری کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر باہمی مشاورت سے فیصلے کرتے رہیں گے. حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان بندشوں کی وجہ سے ہمارے مزدور بے روزگار ہوئے ہیں، نوکری پہ جو لوگ تھے بے روزگار ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق اگلی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزارت صنعت و پیداوار اور احساس پروگرام آپ آپس میں پارٹنرشپ کر کے ہم ایک بہت بڑا پروگرام لا رہے ہیں. ان لوگوں کی جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یا ایون عارضی طور پہ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کی ہم نے امداد کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندشیں لگی ہیں، ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کچھ ایسے کاروبار ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو خدا نخواستہ مستقل بنیادوں کے اوپر بند ہونے کا جن کا خطرہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب آپ کو اس پورے پروسیس کے اندر، ان بندشوں کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک اسکیم لانے والے ہیں جو بجلی کے بلوں پر منحصر ہوئے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ جب یہ کاروبار چلیں تو پہلے کچھ عرصہ ان کو بجلی کے بلوں کے اندر امداد دی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو پیکج ہے یہ اپنی آخری سٹیجز میں ہے. ہم ڈیٹا کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ کون سے سطح کا کاروبار کتنی بجلی جو ہے اس کی کھپت رہی ہے پچھلے 12 مہینے میں، پچھلے 6 مہینے میں، اور اس ساری چیز کو سٹڈی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایک بہترین پروگرام چھوٹے کاروباروں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے آپ کے سامنے لایا جائے گا. تیسرا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے سب کاروبار چھوٹے اور درمیانے طبقے کے شروع ہوئیں گے تو بہت سارے کاروباروں کو مالی امداد کے بغیر، شاید سہارے کے بغیر، وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں. اور ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ ہم یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جس میں حکومت کی طرف سے پوری ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک قرضہ حسنہ یا اس طرح کی کوئی اسکیم جو ہے آپ کے لیے اناؤنس کی جائے. یہ جتنے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ براہ راست صرف ان کاروباروں کو نہیں جائے گا جو دستاویزی معیشت کا حصہ ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روزگار جن کا منسلک ہے لوگوں کا، جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں ہیں، ہم ان تک بھی اپنی جو ریچ ہے اس کو آگے پہنچائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان آنے والا ہے. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ روزمرہ کی اور ضروری اشیاء جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے اس کے اوپر 10 گنا زیادہ سٹاکس کا، 10 گنا زیادہ سامان کا پچھلے رمضان کی بنسبت ہم نے اس مرتبہ بندوبست کیا ہے. تقریباً 3.5 ارب، 3 سے 3.5 ارب روپے کی سیل ہوئی تھی پچھلے رمضان میں. اس مرتبہ ہم بندوبست کر رہے ہیں 30 ارب روپے کے سامان کا، تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں پوری قوم کی وہ پوری ہو سکیں. آخر میں دوبارہ کہ صرف ہم جو ہے بات نہیں کریں گے، ان عملی اسکیموں کے ذریعے مزدور جو بے روزگار ہوئے ہیں، جو دستاویزی معیشت کا حصہ نہیں، چھوٹے اور درمیانے کے کاروبار، ان کے لیے اسکیمز لانے کا موقع آ گیا. شکریہ حماد. اچھا، میں اسد نے آپ نے ایک بات کہی، میں اپنی قوم کے سامنے بات آگے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سیاست تو ہر ملک میں چلتی ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، لیکن کئی دفعہ جب ایک ملک کے اوپر ایک نیشنل کرائسس آتا ہے جس میں سب متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہی متاثر نہیں، یہ ساری جماعتوں کے انسان متاثر ہیں، اور سب سے زیادہ جن کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، جو جن کے حالات برے ہیں،
وہ سارا ہمارا نچلا طبقہ ہے. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ یہ اس کے اوپر سیاست جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ افیکٹ ہو کورونا کا، اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کورونا سے لوگ نہیں مرے، تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں، گورنمنٹ کو کچھ کہیں. دیکھیں آپ دنیا میں باہر دیکھیں، اتنی ان کے کئی ملکوں کے لیڈرز نے غلطیاں کی ہیں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، انہوں نے کچھ سمجھ رہے تھے، ہوا کچھ، اور اس کے نتیجے میں اس وقت ان کو میڈیا ان کو چیزیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ پہلے آپ نے یہ کیا، آپ یہ کیا. ہم نے تو پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں. اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. میں ایک خاص طور پہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں 2 دن کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کورونا کی وجہ سے. میں ابھی ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں، لیکن دیکھیں اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. کیا اس کو کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے؟ کیا یہ ٹھیک تھی؟ کیا اس سے زیادہ خوف پھیلے گا معاشرے میں؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے. یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں، اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے. مطلب اس کا یہ کہ گورنمنٹ یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں. وہ کون سی بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کے کیسز چھپائے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اگر آج ہم چھپا رہے ہیں، ابھی اسد نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ کریں، اور وہ ٹارگیٹ تب ہوگا جب ہمارے پاس ڈیٹا صحیح آئے گا. اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں، کدھر لاک ڈاؤن کرنا ہے؟ یہ تو ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ملے. تو گورنمنٹ کو چھپانے کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے؟ کیا ایک دم لوگوں کے سامنے جب اتنے زیادہ لوگ کورونا سے مریں گے تو وہ کیسے پھر کیا کرے گی گورنمنٹ؟ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینالائز کر رہا ہے. 4 صوبوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی کوآرڈینیشن سے ہم یہ سارا کر رہے ہیں. اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہے، یہاں پورا ایک سینٹر بنا ہوا، اسے چیک کر لیں. ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں دوسری چیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب ہم کوآرڈینیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف سارے مان جاتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، کنسنسس سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کرونا کا یہ کرائسس بہت برا ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا ابھی تک. اللہ کا خاص کرم ہے اور آپ کو قوم کو مبارک ہو کہ آپ نے مشکل وقت گزارا، اور جس طرح بھی ہم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. لیکن اگر یہ آگے پھیلتا بھی ہے تو آپ سب کو، یہ ساری قوم کو نقصان ہوگا. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں قوم مل کے چلے. یہ کرائسس ہے، اس میں پالیٹکس نہ کھیلیں اسے. میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر فیصل، آپ پلیز یہ جو اب تک کرونا کا ایگزیکٹ سچویشن ہے، کیونکہ ڈاکٹر فیصل کی ٹیم سارا ڈیٹا پاکستان سے لے کے ہر روز اس کو اینالائز کرتی ہے. شکریہ جی. میں کچھ دیر میں آپ کو کچھ اندازہ یا انسائٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے تاکہ ایک بہتر فیصلہ ہو سکے، جو سائنسی عمل ہے، جو میڈیکل عمل ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم گلوبل انفارمیشن اور جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ روزانہ کی نظر رکھتے ہیں. جو گلوبل پریکٹسز ہیں، کیا ایکشن کیا گیا، کیا نہیں کیا گیا، اس کے کیا اثرات ہیں، حتی الوسع جس حد تک اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہم پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ہر روز کے بیسس پہ تمام صوبوں سے جو آ رہے ہیں، اس میں نئی انفیکشنز کے اعداد و شمار، اس میں اموات کے اعداد و شمار، وہ تمام لوگ جو آئی سی یوز یا وینٹیلیٹرز یا انتہائی نگہداشت یونٹس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انتہائی سنجیدہ اور سائنسی طریقے سے اس کو اینالائز کرتے ہیں. ہم اس کو ایپیڈیمیولوجی جو بیماریوں کے اعداد و شمار اور اس کے پھیلاؤ کے جو سائنس ہے اس کی مدد سے،
اور ڈیٹا سائنس کی مدد سے کچھ پروجیکشنز بھی بناتے ہیں. ایک تو یہ وہ ہو گیا جو روزانہ کا عمل ہے, اور ایک آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے خان صاحب نے فرمایا, ہماری جو شروع کی پروجیکشنز تھیں اس میں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ ممکن ہے تقریباً 25 اپریل تک یہ فگرز کافی زیادہ ہوں جیسے انہوں نے بتایا. لیکن ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی ایفیکٹس کیے گئے, جو بھی بندشیں لگائی گئیں یا دیگر جو بھی اثرات تھے, اس کی وجہ سے آج ہم اتنی مشکل میں نہیں ہیں جتنے ہو سکتے تھے. آگے کی پروجیکشنز ہم نے پھر کر رکھی ہیں, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 25 اپریل تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو فردر پروجیکشنز ہیں ان کے اوپر بھی ہماری کچھ نظر ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی وہاں نہیں ہونا چاہتے جہاں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ایسا بوجھ اور اثر پڑے کہ خدا نخواستہ ہم اس کے تحت اس کے نیچے دبنا شروع ہو جائیں. تو میں اپنی اعداد و شمار تو بتا رہا ہوں, لیکن ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب پاکستانیوں سے میری درخواست اور گزارش ہے کہ وہ اچھی چیزیں یا عادتیں یا چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں, سوشل ڈسٹنسنگ ہے, ہاتھوں کی صفائی ہے, اپنے کھانسی اور نزلے زکام میں اگر ہم ہیں تو اپنے آپ کو محدود رکھیں, کراؤڈز میں نہ جائیں بیجا. یعنی یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہم نے سیکھی ہے اس کو برقرار رکھیے, کیونکہ یہ بیٹل ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ معاملہ ابھی چل رہا ہے, اور اگلے چند ہفتے ہمارے لیے انتہائی کروشل ہوں گے. جہاں تک اموات کا تعلق ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ہمارے لیے, جس سے ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور یہ جانچتے ہیں کہ جو یہ ایپیڈیمک ہے اس کی موجودہ سچویشن ایگزیکٹلی کہاں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جو ڈیتھ ہے جو کورونا سے ہو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور اگر کہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو تو پلیز ہم سے رابطہ کیجیے, تاکہ ہر جو ڈیتھ ہو رہی ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے اس کا ایک ڈائگنوسس تک پہنچا جائے. مجھے بتایا گیا کہ جو ذکر ہوا تھا اس میں تقریباً صرف 15 لوگ ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی شک ہے, یہ خیال کیا جاتا ہے, قیاس ہے کہ ممکن ہے کورونا کا اس میں اثر ہو, جو یہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھس تھیں ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور اس کی فردر کراچی جو کراچی کی جو خبر تھی اس میں یہ جو 15 ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, اور منسٹر صاحبہ سے ہماری آج بات بھی ہوئی, اور ایک بڑے پراپر اور سنجیدہ طریقے سے وہ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, اور اس کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ ڈاکٹر سفر کو 200 ہم نے اخباروں میں اور چیز 300 پڑھی تھی, تو اس میں سے آپ پلیز ایکسپلین کریں لوگوں. اس میں سے ہمیں پتہ چلا, ڈاکٹر عذرا نے جو ہمیں بتایا, انہوں نے کہا کہ باقی سب میں تو یہ کورونا کی وجہ سے نہیں تھی, یہ کلیئر ہو گیا. 15 ایسے اشخاص ہیں جن پہ ابھی کچھ تھوڑا کوشچن باقی تھا, اور ان کی بھی ڈائگنوسس کی جا رہی ہے, ان کی جو کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں گئے ان لوگوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے ذریعے یہ فائنل تعین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ کیا ان میں سے کوئی کورونا سے کسی کی موت واقع ہوئی کہ نہیں. اور یہ جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم اس کو بڑا لازم طور پہ جاننا چاہیں گے, تاکہ ہم اس سے اپنے تمام جو فیصلے کر رہے ہیں اس کو انفارم کر سکیں, اور اس کی بیسس پہ آئندہ کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے. تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اصرار کروں گا کہ کہیں بھی کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ ہو یا آپ کو ہو کہ کوئی ایسی موت ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہے, تو پلیز ضرور انفارم کیجیے, تاکہ اس کو ہم پروونشل اتھارٹیز کے تھرو پراپرلی انویسٹیگیٹ کروا سکیں. جی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا وہ انڈر سٹریس تو بہر کیف ہے, اور ہمارے جو ہیلتھ سسٹم کی ڈیلیوری ہے اس میں کچھ پریونٹیو ایسپیکٹس ہیں, کچھ کیوریٹیو ایسپیکٹس ہیں. ہمارے مریض اگر ہمارے سسٹم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو ہمیں تھوڑی یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دیگر ہیلتھ سسٹم پہ اثرات, میں اکنامک اثرات کی نہیں بات کر رہا, جو ہیلتھ سسٹم پہ اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیا ہو سکتے ہیں, اور ان کو اینالائز کرنا اور دیکھنا ضروری ہے, اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ پولیو کی 2 عدد کیمپین سے مجھے بتایا گیا جو کہ نہیں ہو سکی اس دوران, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے بھی سوچنے. اس کے علاوہ اگر لوگ بیکاز آؤٹ پیشنٹس بند تھے تو کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بیمار ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنا ہسپتال تک آنا پوسٹ پون کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے اس کی بھی کچھ ہیلتھ امپلیکیشنز اور اثرات ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے ہوں. تو ہم نے اس مکمل پکچر کو دیکھ کے آگے چلنا, اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک بیلنسڈ, ہولسٹک اور جسے کہتے ہیں نا ویل راؤنڈڈ ویو کے ساتھ ہم آگے چلیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایڈوائس دیتے ہیں وہ کمپلیٹلی سائنٹیفک اور ایپیڈیمیولوجک اور ڈیٹا ڈریون بیسس کے اوپر ہوتی ہے, اور یہ انالیسس ہر روز, بلکہ میں کہوں گا دن میں کئی دفعہ, ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اس پہ بحث مباحثہ, ہر شیڈ آف اوپینین, ہر مکتب فکر اور سوچ, سائنس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے مکتب فکر اور سوچ ہوتے ہیں, وہ لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ایک سمجھدار فیصلہ یا ایڈوائس دے سکیں جس کے بیسس پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. شکریہ. جی فیصل شکریہ. دیکھیں ایک چیز ڈاکٹر فیصل نے کی وہ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں,
जैसे ही कोरोना का जब क्राइसिस शुरू हुआ, तो जब लॉकडाउन शुरू हुए, तो एकदम सारे मुल्क की तवज्जो बाकी सब चीज़ से हट के तो कोरोना के ऊपर आ गई। अब इसमें माशी हालात के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं कि क्या आम लोगों के ऊपर क्या असर आता है, लेकिन जो डॉक्टर फैसल ने कहा कि जो हमें लोगों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, मसलन पोलियो है। अब पाकिस्तान वाहिद दुनिया में 2 मुल्क रह गए, या मेरे ख्याल में दो मुल्क रह गए जिधर पोलियो है। ये बड़ी इसकी ख़तरनाक इसलिए है कि ये फैलती, ये भी एक, जिस तरह ये इतनी तेज़ तो नहीं फैलती जितनी ये कोरोना फैलती है, लेकिन ये भी फैल सकती है। तो इसके ऊपर एक पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तान में। अब क्योंकि कोरोना आया तो 2 हमने जो कैंपेन्स करनी थी वो बीच में रह गई, और इसके बड़े असर आता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता पोलियो फैलता है तो हमारे जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनके ऊपर असर आता है इसका। दुनिया हमें रोक सकती है बाहर जाने से। और दूसरी चीज़, बच्चों की इम्यूनोलॉजी होती है कि टीके लगते हैं, हिफाजती टीके वगैरह, ये सारी कैंपेन्स मुतासर हुई हैं लॉकडाउन की वजह से। तो लिहाजा ये जो हम आप लॉकडाउन, यानी एक तरफ लॉकडाउन भी रख रहे हैं लेकिन कई चीज़ें खोल रहे हैं, उसमें ये भी हम देख रहे हैं कि जो बाकी लोग और बीमारियां हैं उनको, उसका भी देखें कि कोरोना से बचाते बचाते और लोग बाकी बीमारियों से ना मरें। अब मैं चाहूँगा कि मोईद हमें बात करें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मैं इससे पहले, मोईद से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत एहसास है, एकदम जैसी लॉकडाउन हुआ, जिस तरह और चीज़ें मुतासर हुई, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे पड़ा। इसमें जो पैसे वाले बाहर पाकिस्तानी कोई छुट्टी बनाने गए थे या जिनके पास वसाइल हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो असल मुतासर हुए मेरी नज़र में, वो हमारे वो मेहनत कश बेचारे जो मज़दूर, जो ड्राइवर्स, जो दुबई में, जो सऊदी अरेबिया में, जो सारी कई बाहर फंस गए, इनके ऊपर अभी तोरखम से हमने अभी लोगों को, अफ़गानिस्तान से हमारे ड्राइवर्स को अभी मेरे ख्याल में कल ही किया, उनको वापस आए आज। तो ये भी सब मुतासर हो गए। अब मैं सिर्फ जो बाहर पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने जहन से निकाल दें कि हम भूल गए आपको, या हमने आपकी फ़िक्र नहीं की। मसला क्या है कि एकदम जितनी पाकिस्तान में कोरोना शुरू में आई वो सारी बाहर से आई। अब हुआ क्या कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि अगर बाहर से ज़्यादा लोग आते तो उनको हम स्क्रीन करते और उनको फिर जाने देते लोगों के अंदर। क्योंकि हमें एक तजर्बा हो चुका था, तो सारे सूबों ने भी एकदम रिएक्ट किया। उन्होंने कहा अभी हमारे पास तैयारी नहीं है कि बाहर से जो मरीज़, जो हमारे बाहर से पाकिस्तानी आएंगे, उनको हम स्क्रीन कर सकें। इसकी वजह से हमने डिले किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि यहाँ बेहिसी थी, मसला हमारा ये था कि हमारे पास तैयारी नहीं थी। अब आपको मोईद बताएंगे कि जो मज़ीद हम तैयारी कर बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया जान साहब। पहले तो आपकी बात बढ़ाते हुए मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वापस आना है, अभी तक नहीं आ सके। हम दिन रात यही तैयारी कर रहे थे कि हमारे एयरपोर्ट्स पे और उन शहरों में टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ जाए और करंतना की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि जब आप आएँ तो आपको महफूज तरीके से हम पाकिस्तान वापस ला सकें। पिछली दफ़ा जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की ब्रीफिंग हुई थी तो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि लगभग 2000 पाकिस्तानी हम हर हफ्ते ला सक रहे हैं। इस हफ्ते से, कल से हम 6000 पाकिस्तानी हर हफ्ते वापस ला सकेंगे महफूज तरीके से। 3 गुना इंक्रीज़ हमने एक हफ्ते के अंदर कर लिया है, और उसके बाद इंशाल्लाह उससे अगले हफ्ते लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार पे हम पहुंचना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम फ़ैसले, जिस तरह बाकी चीज़ें असद उमर साहब ने कहा, सूबों की मुशावरत से हो रहे हैं। एक एक शहर का हम पूरा जायज़ा लेके एनालिसिस करके ये फ़ैसले कर रहे हैं कि महफूज तरीके से किस एयरपोर्ट पर कितने पाकिस्तानी आ सकेंगे। दूसरी बात ये कि दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक और ख़ित्ते थे जहाँ हम अभी तक नहीं पहुँच सके, PIA की रसाई वहाँ तक नहीं थी। अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो अमूमी बात तो ये होती है कि वो अमीर पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ भी हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए, स्टूडेंट थे जिनके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है।
تو اس ہفتے سے ہم نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ اس دفعہ ہم آسٹریلیا سے اور ملیشیا سے اپنے پاکستانی لا رہے ہیں، اور ہم اب کچھ تعداد میں کمرشل ایئر لائنز کو بھی اجازت دیں گے اس ہفتے سے کہ وہ پاکستانی جہاں بھی ہیں، جس طرح عام طور پہ جہاز کی آپ ٹکٹ لے کے آتے ہیں، وہ خود سے وہ ٹکٹ لے کے آ سکیں۔ تو اس ہفتے سے وہ بھی بندوبست ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ آ سکیں اپنی ٹکٹ لے کے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں، پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس پہ سوالات بہت سے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو لا رہے ہیں، منتھ تک کیا ہے، کب لائیں گے۔ تو ہم نے ایک پوری ویب سائٹ تشکیل دی ہے، اور کل سے covid.com.gov.pk جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ویب سائٹ چلاتی ہے، اس پہ آپ کو ایک پوری انفارمیشن ملے گی کہ کون سے جہاز آ چکے، کہاں سے پیسنجرز آئے ہیں، کہاں سے آنا ہے، کیا گائیڈ لائنز ہیں کرنطینہ کی تیاری، وہ تمام شفاف طریقے سے آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائیں گی۔ تمام سوالات کے آپ کے جوابات بھی اس پہ ہوں گے، کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہر ایک کو کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کس طرح ہم اس پروسیس کو آگے چلا رہے ہیں۔ ایک بات میں اور واضح کر دوں جی، اس پہ بہت بات ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو خدا نخواستہ یہ پھیل ہی نہ جائے دوبارہ سے سارا کرونا۔ تو ہم نے پورا ڈیٹا اینالائز کیا ہے، جو ہمارے پاس لگ بھگ 2000 پیسنجر آئے تھے پہلے ہفتے میں جب ہم نے یہ ٹیسٹ کیا، آج سے ایک ہفتہ پہلے، تو ان میں سے صرف لگ بھگ 40 لوگ 2000 میں سے پازیٹیو آئے، اور ان کو بھی مکمل طور پر ٹریٹ جیسے کرتے ہیں ہمارے اتھارٹیز، ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے کیا۔ تو یہ بات کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ شروعات میں ایسا ہوا ہے کہ جب لوگ باہر سے آئے تو تھا، لیکن دیکھیے اب وہاں بھی معاملات تبدیل ہو گئے، وہاں بھی لاک ڈاؤنز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، تو کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ہم دوبارہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نہ آنے دیں اور بند کر دیں۔ یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ نمبر جو ہے آہستہ آہستہ ہم نے بڑھایا۔ آخری بات یہ جی کہ بہت بات ہوئی کہ ہم جہازوں سے تو لوگوں کو لانے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے جو لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں یا لینڈ بارڈرز کا، وہ جو غریب لوگ کو ٹرک ڈرائیور وہ سارے گئے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری ایک یونیفارم نیشنل پالیسی ہے، جو لوگ بھی جہازوں سے مسافر آ رہے ہیں، اور ہمارے 3 بارڈر طورخم، چمن اور واگا بارڈر جب کھلے گا یا وہاں سے جو پاکستانی جب آئیں گے، ساروں کے لیے ایک ہی کرنطینہ کی پالیسی ہے کہ وہ 2 دن حکومت جو ہے ان کو کرنطینہ میں رکھے گی، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور ٹیسٹ ریزلٹ کے مطابق یا ان کو گھر بھیج کے 12 دن اور سیلف آئسولیشن کی گائیڈنس ہوگی، یا ان کو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کرنا ہوں گی۔ لیکن جو ہمارے طورخم اور چمن سے آج سے افغانستان حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، طورخم سے